اسی کے بابرکت جلالی اور بڑے قدرت والے نام میں آج کی خوبصورت صبح آپ تمام دور و نزدیک سے آئے ہوئے عزیزوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند کا شکر ہے کہ آج پھر ہم خداوند کے حضور مکمل تندرستی اور توانائی کے ساتھ موجود ہیں اور خدا کے زندہ اور لا تبدیل کلام کو سن سکتے ہیں۔ سو آئیے میرے ساتھ اپنی نصیحت کے لیے خداوند کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام میں سے دیکھیں نئے عہد نامہ میں سے مقدس یعقوب رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو بڑے غور سے سنیے گا۔ مقدس یعقوب کا خط 5واں باب پہلی آیت سے، اے دولت مندو ذرا سنو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو۔ تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا، تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ تم نے اخیر زمانہ میں خزانہ جمع کیا ہے۔ خداوند اس پاک کلام کے ذریعہ سے آج صبح ہم سب کو اپنی برکت سے نوازے۔ آئیے خداوند کے حضور تشریف رکھیں اور کتاب مقدس کی اس تفسیر و تشریح پر مکمل طور پر اپنے دھیان کو لگائیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، پچھلے اتوار مقدس یعقوب کے تعارف کو ہم نے جانا تھا۔ مقدس یعقوب کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا تھا کہ مقدس یعقوب یسوع مسیح کے چھوٹے بھائی ہیں۔ نہ صرف یہ بھائی ہیں، ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یسوع مسیح کے جیتے جی اس کے بہن اور اس کے بھائی اس پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب یسوع مسیح اس دنیا سے کوچ کر گئے، مر گئے، دفن ہوئے اور زندہ ہو کر آسمانوں پر چلے گئے، تو جب یسوع مسیح زندہ ہوئے تو ان 500 اشخاص میں ایک شخص مقدس یعقوب بھی تھا جس پر یسوع مسیح نے اپنا ظہور دیا۔ جس طرح وہ مقدس پطرس پر، مقدس یوحنا پر، مقدس عورتوں پر ظاہر ہوا یا ان سے مل کر بات چیت کی، اسی طرح مقدس یعقوب پر بھی یسوع مسیح نے اپنا ظہور دیا اور اس سے بات چیت کی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ یہ یسوع مسیح پر ایمان لے آیا، تبدیل ہو گیا۔ اب جب یہ ایمان لے آیا یا تبدیل ہو گیا تو یہ اس 120 کی جماعت میں روح القدس کے نازل ہونے کے انتظار میں دعا اور روزے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جب کلیسیا کا ابتدا ہوتی ہے تو یہ شخص کلیسیا کی کونسل کا پہلا قائد بن جاتا ہے، یعنی اس کو بشپ کے عہدہ پر فائز کر دیا جاتا ہے تاکہ جتنے بھی اس وقت مسیحی خدمت کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے مقدس یعقوب کی کسٹڈی میں خدمت کو کرتے، مختلف علاقہ جات میں، مختلف شہروں میں اور مختلف ملکوں میں۔ سو ہم نے اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ اس شخص کو ہیکل کے کنگرے پر یا ہیکل کی منڈیر پر چڑھا دیا گیا، گراؤنڈ پر اسے مارا گیا، گھسیٹا گیا، لیکن جب یہ یسوع مسیح کے نام کا انکار نہیں کیا اس نے تو اسے ہیکل کے کنگرے پر لے گئے اور وہاں سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا گیا اور لوگوں نے ڈنڈوں اور پتھروں کے ساتھ اس کو سنسار کیا، اور یروشلم کے اندر ہی جس مقام پر یہ گرا تھا آج بھی ان کی قبر مبارک وہاں پر موجود ہے۔ سو یہ مختصر تعارف پچھلے اتوار ہم نے مقدس یعقوب کے بارے میں سنا تھا، سمجھا تھا، لیکن آج مقدس یعقوب کا ایک ٹاپک ان 5 ابواب میں سے لفظ ہے دولت مند۔ یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ مقدس یعقوب اس چیز کا چرچا کرتے ہیں
اور کلیسیاؤں کو بتاتے ہیں، 12 قبائل پر یہ کلام صادر آتا ہے۔ اگر آپ اس کے پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے۔ سو اس نے جب ان 12 قبائل کے لیے، خاص کر اسرائیل کے لیے یہ خط تحریر کیا، یہ خط غیر قوموں کے لیے بھی بہت سود مند ثابت ہوا۔ اور بیسیکلی جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو مقدس یعقوب ہمیں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے دولت مندو، اب جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے اس کو دولت مند کہا جا سکتا ہے۔ اس کے پاس کیوں نہ 10 روپے کیوں نہ ہو، 10 روپے پاکٹ میں رکھنے والا دولت مند ہے۔ اگر آپ انہی روپوں کے اوپر تحریر کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوگا بینک دولت پاکستان، یعنی دولت ہی جیب وچ پائی ہوندی ہے نا۔ دولت نہیں پتی لینے ہیں، چینی لینے ہیں، چاہ بنانے ہیں، روٹی لینے ہیں، سبزی لینے ہیں، زندگی کی دیگر ضروریات کی اشیاء دولت سے خریدی جاتی ہیں، دولت سے آرام و آسائش حاصل ہوتی ہے۔ روپے پیسے سے انسان اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن کتاب مقدس کا بیان، مقدس یعقوب کی معرفت جو ہمارے تک پہنچتا ہے، رسول فرماتا ہے کہ اے دولت مندو ذرا سنو۔ وہ سنا کیا رہا ہے؟ اس کی پکار یہ ہے کہ تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہے رو اور واویلا کرو، کیونکہ تمہارا مال بگڑ گیا ہے اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا اور تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا ہے، اور یہی زنگ اخیر زمانہ میں تم پر گواہی دے گا۔ سب سے پہلے آپ میں سے کون دولت مند کے اشرے میں آتے ہیں؟ پہلے نمبر پر میرا ہاتھ ہے۔ کوئی 10-20 روپے میری جیب چ بھی ہونے میں، یعنی ہم سب یہاں پر دولت مند ہیں۔ روپے پیسے ہماری پاکٹ میں ہوتے ہیں، اگر نہ ہوں، بچے ہوں تو ہمارے والدین جو ہے وہ ہمارا خیال کرتے ہیں، ہماری ضروریات کا، چاہے وہ اسکول کی ضروریات ہوں، چاہے وہ گھر کی ضروریات ہوں، چاہے وہ معاشرے کی ضروریات ہوں۔ ہمارے والدین ہماری ضرورت پورا کرتے ہیں روپے پیسہ کے ذریعہ سے۔ کبھی آپ نے کالج کے اندر فیس دینی ہو اور آپ اپنے پرنسپل سے کہتے ہو سر یا میڈم میرے کو ایک من دانے لے لو، نہیں لے گا وہ۔ آپ وہاں پر روپے ان کو ادا کریں گے تب جا کر آپ کی خلاصی ہوگی۔ اب میں آپ سبوں کے سامنے لفظ دولت کو رکھتا ہوں۔ دولت کے معنی کیا ہے؟ آزروے بائبل، آزروے گرامر، آزروے کوئی بھی علم جو تحریر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دولت کے معنی کیا ہے؟ کیوں جو ہے صاحب؟ مالدار ہونا، اور مال دے وچ پیسے تو علاوہ بھی بڑیاں شیواں آ جاندیاں۔ مالدار بندہ ڈنگر بچے نوں بھی مال کہا جاتا ہے، بیوی بچیاں نوں بھی مال کہا جاتا ہے۔ تہاڈی پراپرٹی ہے انہوں بھی تسی مال کہو گے، تسی دکان لائی ہے یا کوئی چیز سیل کرن لئی تسی تگو کر رہے ہو، تہاڈا مال ہے۔ اب بائبل مقدس اس کے بارے میں بیان کرتی ہے، اور علماء اکرام کی ایک کثیر تعداد اس بات پر ایگری ہے کہ دولت کے لیے ارامی زبان کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے ممون، نیم واو نون، اور اس ممون لفظ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے امانت۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، لفظ دولت کے لیے ارامی زبان کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے ممون،
اور ممنون کے معنی کیا ہے؟ اور تواڈے نال کلام کر رہے ہیں، کو باہر دے نال نہیں کر رہے ہیں۔ دولت کے لغوی معنی ہے ایمانت۔ اب کبھی زندگی میں سنا ہے لفظ کہ دولت کا معنی ایمانت ہے؟ لیکن آزدو بائبل یا بائبل کی گرامر کے مطابق لفظ دولت ممنون جس کے معنی ہے اور اس امانت کا تھوڑی دیر تک ہم تذکرہ کریں گے کہ کس طرح سے یہ دولت جو ہے ہمارے پاس امانت کے طور پر آتی ہے۔ یہ سدا قائم رہنے والی چیز نہیں، فانی ہے، لیکن کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے پہاڑی واز میں بھی یہ لفظ دولت استعمال ہوا ہے۔ اب جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور کتاب مقدس کی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے دولت یعنی زر، دولت یعنی زر یعنی امانت جو ہے وہ خدا کی قربت سے انسان کو دور کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں دولت انسان کو خدا سے دور کرتی ہے۔ اب جب ہم اس پوائنٹ پر پہنچے ہیں کہ دولت خدا سے دور کرتی ہے تو متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 24ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو وہ ایک کے ساتھ عداوت رکھے گا اور دوسرے کے ساتھ محبت، یا ایک کے ساتھ ملا رہے گا یا دوسرے کو وہ ناچیز جانے گا۔ اگلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اب لفظ دولت جس کا معنی ایمان ہے، جس کا معنی ایرامی زبان کے اندر ایمانت ہے، اس کی بابت ایک اور خاص تمثیل یسوع مسیح نے بیان کی۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب، اور اس 16ویں باب کے اندر ایک بڑی خوبصورت تمثیل دی گئی ہے۔ 16ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر یہ 13ویں آیت تک آپ کو یہ تمثیل ملے گی۔ اب اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا، یعنی ایک شخص مالک ہے، دولت مند ہے، اس نے اپنے کام کاج کو ہینڈل کرنے کے لیے کسی ایک شخص کو اپنا ایسوسیٹ بنایا ہوا ہے، اپنا سیکرٹری بنایا ہوا ہے، اپنا مشیر بنایا ہوا ہے، اور وہ اس مالک کے بعد تمام نوکروں پر مختار ہے، اس کے کام کو بھانپتا ہے، ہینڈل کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ دولت مند کا ایک مختار تھا، اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ اب مالک سے کہا لوگوں نے یا دیگر دوسرے نوکروں نے کہ یہ جو مختار تم نے رکھا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں، کردار ٹھیک نہیں، یہ تیرے مال میں سے مال کو اڑاتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، دہاڑیاں لگاتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، بس اس نے اس کو بلا کر کہا، یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تم مختار نہیں رہ سکتا۔ غورت طلب باتیں ہیں آج یہ ہماری زندگی کے اندر، خاص کر ہمارے گھرانوں کے لیے، جو لوگ دولت کی قدر نہیں کرتے، جو لوگ اپنی آرام و عشائش، اپنے روپے پیسے کی قدر نہیں کرتے، اور بے قدر لوگ کبھی خدا کی قربت کے اندر نہیں آ سکتے۔ بے قدر لوگ، ناشکر لوگ کبھی خدا کی نزدیکی حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کبھی خدا، جب تک وہ اس حالت میں رہتے ہیں، نہ ہی خدا خوش ہوتا ہے۔ اس مختار نے اس کے کاروبار کے اندر ناجائز دولت کا استعمال کرنا شروع کیا،
जब लोगों ने उसकी शिकायत मालिक तक पहुंचाई कि जो तूने एसोसिएट रखा है वो तेरा माल उड़ाता है, उसने उसे फौरन तलब किया, उसे बुलाया और उसे फरमाया कि तू मुझे अब हिसाब किताब दे, मुझे अपनी वहियां दिखा जिसके ऊपर तूने मेरे बिजनेस का या मेरे मालो मता का या मेरे सारे सिस्टम का हिसाब किताब जो है वो मुझे दिखा और मुझे हिसाब किताब दे, क्योंकि इसके बाद मैं तुझे मुख्तार रखने वाला नहीं। अब वो मुख्तार क्या कहता है? उसने अपने मन के अंदर, दिल की दलील है, ऑफिसर्स के आगे खड़े एक नौकर, एक तनख्वाहदार बंदा डायरेक्ट बात तो नहीं कर सकता, लेकिन दिल के अंदर चाहे उसे गालियां दे, चाहे उसे बुरा भला कहे, चाहे उसे अच्छा कहे, ये अपने करैक्टर को वो अपने दिल के अंदर जरूर उजागर करता है। ये अपने दिल में कहता है, और दिल में क्या कहता है? क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीन लेता है, मट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं ताकि जब मुख्तारी से माकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। अब ये प्लान बना रहा है कि मेरा ओहदा तो मुझसे मेरा मालिक छीन लेगा। अब ओहदा छीन जाने के बाद जो रेल पेल रुपए पैसे की जायज नाजायज मेरे पास आती थी वो मुझे आराम व आसाइश देती थी। मेरा बदन या मेरा जहन इस काबिल नहीं कि मैं मार्केट के अंदर जाकर दिहाड़ी कर सकूं, बल्कि जमीन तो मुझसे खोदी नहीं जा सकती और ना मैं किसी के आगे हाथ करके भीख मांग सकता हूं, क्योंकि वो कहता है कि मुझे शर्म आती है। मैं समझ गया हूं कि मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरी मुख्तारी छिन जाने के बाद भी मेरे साथ वैसा ही सिलसिला रहे। और वो सिलसिला कैसे रहे? 5वीं आयत में लिखा है कि बस उसने अपने मालिक के कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है? उसने कहा 100 मन तेल। उसने उससे कहा कि अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। अब इसने क्या किया? बाजुकात हमारे हाथों से भी, हमारे दिल से, दिमाग से भी ऐसा काम सरजद होता है। इसने अब पता क्या किया? इस मुख्तार ने एक और नौकर को, जिसने मालिक से कुछ चीजें ली हुई हैं, और वो चीज क्या है यहां पर कहता है कि मैं उस कर्जदार को बुलाकर उससे पूछूंगा कि मेरे मालिक का तुझ पर क्या आता है। अब जब उस शख्स ने से कहा कि 100 मन तेल, वो कहता है कि जाओ कागज लेकर आओ, वही लेकर आओ, कॉपी लेकर आओ। मैं उसको अभी माकूफ करता हूं। और उसने क्या किया? जहां पर 100 मन तेल लिखा जाना था उसने 50 मन तेल लिख दिया। अब जो 50 मन तेल है वो उसने अपनी पॉकेट में रखा। उस शख्स ने तो 100 मन तेल की अदायगी करनी है, लेकिन जब उसने कहा कि तुझे अदायगी जो है वो 50 मन की करनी होगी, इसका मान यह है कि 100 में से 50 निकला और 50 बाकी रह गया, और 50 ये मुख्तार अपनी जेब में ठोंसने के लिए, जिसने हाथ तक नहीं हिलाया, किसी तीले में दौरा भी नहीं किया। और ये औकात हमारे अंदर भी कभी कभार जन्म लेती है कि जहां पर हमारी मेहनत नहीं होती, हम वहां पर से भी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से अपनी पॉकेट को भरना चाहते हैं। इस मुख्तार ने क्या किया कि एक और कर्जदार को बुलाया। पहले कर्जदार के पास तेल की दस्तावेज है, अब वो कहता है कि दूसरे को उसने बुलाया। उसने कहा कि तुझ पर क्या आता है? उसने कहा कि 100 मन कणक, 100 मन गेहूं आते हैं। उसने कहा कि तू भी अपनी दस्तावेज लेकर आ। उसने उसकी दस्तावेज पर 80 का फिगर लिखा और 20 अपनी पॉकेट में।
یہ مالک کو نہیں پتا کہ اب یہ کر کیا رہا ہے، یہ کیسی اسٹریٹجی برت رہا ہے میرے کاروبار کے اندر، میرے لوگوں کے ساتھ جن کو میں نے قرض دیا ہوا ہے۔ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی نوکریوں پر تعینات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے کام ہوتے ہیں، خدا ہمیں ان کاموں کے اندر برکت دیتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں نہیں سیر ہوتی، ہمارا دل آسودہ نہیں ہوتا، لالچ میں آتا ہے۔ 10 ملتے ہیں تو امید کی جاتی ہے تو ویزا لگ جائے۔ سوچنا چاہیے کہ ہم نے 20,000 کا کام کیا ہے یا 10 روپے کا کیا ہے یا 20 روپے کا کیا ہے۔ جتنی آپ نے انرجی ویسٹ کی ہے اور جتنا اس کا پھل آپ کو ملنا چاہیے، اگر آسانی سے وہ پھل آپ تک پہنچتا ہے تو آپ اس کے لیے آگے بول نہیں سکتے، ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے پرفیکٹ آپ کی مزدوری اتنی دی ہے جتنی دوسرے دیتے ہیں یا جتنی دنیا کے اندر چلتی ہے۔ کتاب مقدس میں آگے لکھا ہے، پھر دوسرے سے کہا کہ تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من گیہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنی دستاویز لے کر 80 لکھ دے۔ اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ یہ ہے یسوع مسیح نے ایک مالدار مالک کی تمثیل کے ساتھ اپنے شاگردوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پر ایک آیت آتی ہے کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو۔ یہ اردو کے اندر اس طرح کا محاورہ ہے، لیکن جہاں پر بھی لفظ دولت استعمال ہوتا ہے آپ وہاں پر لفظ امانت کو لگا کر دیکھیں تو سارا فکرہ سیدھا ہو جائے گا اور ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ جیسے کہ 11ویں آیت کے اندر کہتا ہے کہ پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے۔ ناراست دولت سے مراد ناجائز طریقہ سے کمائی گئی دولت۔ وہ کہتا ہے کہ ناجائز طریقہ سے کمائی گئی دولت میں بھی تم ایماندار نہیں، اس ناجائز دولت کو کمانے کے لیے بھی ہینکی پینکی کرنی ہے۔ تو کہتا ہے کہ پس جب تم ناراست امانت میں دیانتدار، اور دیانتدار سے مراد ہے ایماندار، جب تم ناراست دولت میں دیانتدار ٹھہرے تو حقیقی دولت یعنی حقیقی ایمانت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اب میرے بہنوں اور بھائیوں، ناراستی کی دولت سے وہ دولت مراد ہے جس سے ہم ناجائز نفع اور لالچ سے حاصل کرتے ہیں، اس کو ناجائز دولت کہا جاتا ہے۔ اب مقدس یعقوب کی بابت ہم کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ مقدس یعقوب نے یہ خاص کر اسرائیل کو اور پھر دوسرے لوگوں کو کیوں کہا کہ اے دولت مندو سنو، کیونکہ یہ کلیسیا کا پاسبان ہے، کلیسیا کا بشپ ہے، اور کلیسیا سے ہی مخاطب ہو کر اس وقت کہہ رہا ہے کہ اے دولت مندو ذرا سنو اور اپنی ان مصیبتوں پر رو اور واویلا کرو جو تم پر آنے والی ہیں۔ کس کس کو تھوڑا بہت پتہ ہے کہ جب روح القدس کی قدرت نازل ہوئی تو پطرس نے کلام کر کے 3000 لوگ یسوع مسیح کے قدموں میں آئے، تو وہاں سے ایک کلیسیائی سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا۔
نکالیے میرے ساتھ اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کی بابت بیان آیا ہے۔ باب نمبر باب نمبر 4۔ اب اس چوتھے باب کی 32ویں آیت سے یہ جو معاملہ ہے ہمارے سامنے آئے گا۔ لکھا ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، یعنی ابتدائی مسیحی، وہ 3000 5000 گرد و نواح سے وہاں پر مسیحت کو قبول کرنے والے لوگ، ابھی یہ غلہ بھر رہا ہے، ابھی اس غلے کا یعنی اس قوم کا سٹارٹ ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایمانداروں کی جماعت ایک دل ایک جان تھی۔ خاص بات ہے، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا تھا۔ آج جس کی پاکٹ میں 100 روپیہ بھی ہو، اور وہ 100 روپیہ بھی آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے، وہ 100 روپیہ بھی آپ کے لیے اس وقت بہت قدر و قیمت والی چیز ہے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ یہ سارے ایمانداروں کی جماعت جو ہے، کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان سب کی چیزیں مشترک تھیں۔ اگر اس کو اس طرح سے میں سمجھاتا ہوں کہ اگر 5000 یا 10,000 کلیسیائی ممبر ہیں، تو اس میں یتیم بچے بھی ہیں، بیوائیں بھی ہیں، عام کلیسیا بھی ہے۔ اب اس سارے سسٹم کے اندر، یا خاص کر اسرائیل کے اندر، آپ میں سے کون جانتا ہے کہ اسرائیل دنیا کا امیر ترین ملک ہے، دولت مند ملک ہے، اور آج بھی وہ پوری دنیا کو اپنی دولت سے قرض دے رہا ہے۔ پوری دنیا پر اس نے اپنے قرض کا بھار ڈالا ہوا ہے۔ یہ تو ڈن بات ہے کہ اسرائیل دولت مند ہے، اور یہ اسرائیل کے جو تبدیل شدہ لوگ ہیں ان کو مخاطب کر رہا ہے کہ دولت مندوں سنو۔ اور انہی دولت مندوں کو جب مسیح کے سامنے آنا پڑا، جب وہ تبدیل ہو کر مسیح کے قدموں میں آئے، تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ کیا ان سبوں کی چیزیں مشترک تھی، ایک جیسی تھی۔ اگر کلیسیا کے ایک گھر میں پکا ہے تو 100 گھر ہیں، تو 100 گھر کے اندر بھی ایک ایک پنکھا ہوگا، یعنی مشترک چیزیں ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں اور کوئی کسی سے زیادہ نہیں۔ اب اگلی آیات کے اندر لکھا ہے، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا۔ غور طلب بات ہے، کیونکہ ان میں کوئی محتاج نہ تھا۔ آج کلیسیاؤں کا مطالعہ تو کریں، مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ بڑا بڑا اجتماع، سب کے سب محتاج، کسی نہ کسی لیول پر محتاجی ان کے دل میں ہے۔ یسوع مسیح پر اتنا ٹرسٹ یا یسوع مسیح پر اتنا ایمان نہیں جتنا ان کا لوگوں پر ایمان ہے، تیل پر ایمان ہے، پانی پر ایمان ہے، دم پر ایمان ہے، دیگر چیزوں پر ایمان ہے۔ اور کبھی تنہائی میں اپنے نجات دہندہ کے ساتھ کبھی بات ہی کر کے نہیں دیکھی، انڈائریکٹ ہور راہ لب کے یسوع مسیح نوں لبن ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ رسولوں پر تو بڑا فضل تھا، کیونکہ وہ گواہی دیتے تھے، کیونکہ ان میں کوئی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ کر
बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे, फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। आज कलीसियाओं के अंदर क्या हो रहा है, मथे वे बेटी के लाई जान रहे। अगर कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई क्लोज है, उन्होंने मुराद सोनिया ते बहुतियां। अगर कोई क्लोज नहीं, एक गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करने वाला शख्स कभी जब खादमों के पास जाता है, पहले नंबर पर तो उसका नाम सुनकर जब कुछ बताने आता कि फलाने बंदे ने मिलना, और छुट्टी करा आंसू, छुट्टी करा दो, इससे कोई क्रेडिट वसूली नहीं होगी, उल्टा साडी सिर पीड़ बनेगा, इन्हें पल्लियों देना पड़ेगा। आज कलीसियाओं के अंदर इस तरह से चल रहा है। अब अपनी कलीसिया पर गौर करके देखें। इब्तदाई कलीसिया का मुआवजा हम अपने साथ करके देख सकते हैं। क्या हमारा माल मुश्तरक है? क्या हम सबों ने यीशु मसीह के लिए अपनी जायदादें बेचकर खुदा के खादमों के कदमों में पैसे रखे हैं, ताकि खुदा के खादम कलीसिया के अंदर उनको इक्वल, एक जैसा, यकसा बांट सके, ताकि कोई कल को ये ना कहे मैं को किसी को घाटा, मैं फलाने नाल वादा। यानी हर एक के पास इक्वल जायदाद है। बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं कलीसिया के अंदर ट्रांसफर हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं कलीसिया के अंदर ट्रांसफर हुए, उनकी दौलत का पता ही नहीं। लेकिन किताब मुकद्दस में लिखा है कि जब वो यीशु मसीह पर ईमान ले आए तो उन्होंने अपना सब कुछ बेच डाला। स्नेहा पुत्र की बेचा है ना, ये तो मैं आख्या ना सारा कुछ, तो सारे कुछ की है। जो करोगे गल्लां तो फिर इस तरह ही ज़हन चो ट्रिप होंगे फिक्रे। यानी आज कलीसिया का जो भी निज़ाम था इब्तदा के अंदर, आज कहीं रत्ती भर भी कलीसियाओं के अंदर नजर नहीं आता। बगैर निजाम के कलीसिया अंधे व तारीकी के अंदर डके डोले खाती जिंदगी बसर कर रही है। आज यहूदी कौम और गैर कौम से आए मसीही अपनी जायदादों को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने मालो मता को बेचते और क्या करते, रसूलों के कदमों में लाकर रख देते। अब उन खादमों या रसूलों का काम है कि उस दौलत को मैनेज कैसे करना है। हमारे हाँ इस तरह उल्ट काम चलता है। जो कोई जरूरतमंद है हम उसकी जरूरत नहीं पूरी करते, जो कि मोहताज है हम उसकी मोहताजी रफा नहीं करते, चाहे हमारे पास मोहताजी रफा करने के लिए सोर्स क्यों ना हो। बाज़ औकात और पंजाबी की मिसाल सुनी जिन्हें कि पुराने दौर च सप्पां देगां दे उत्ते सप बैठे होंदे ताकि खजाने उन्होंने ना फड़ लवे। हम भी अपनी दौलत पर इसी तरह आलती पालती मार कर एक कोबरे की तरह बैठे होते हैं। अपनी लज्जत के लिए, अपनी आराम आसाइश के लिए, अपनी आसानी के लिए उस आलती पालती दे विचों खोतर के खांदे रहने आ। गुआंढी भावें भूखा मारदा होवे, साथ वाले के चाहे कपड़े ना ठीक हो, साथ वाले के रोटी खाने को ना हो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी में लगे हुए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दौलत जो है इंसान को खराब करती है, ये भी जहन में रखिएगा। दौलत खुदा की तरफ से है और दौलत खुदा की तरफ से है, और दूसरे लफ्जों में खुदा ने इमानत के तौर पर हमें दौलत दी है। अब लिखा है किताब मुकद्दस के अंदर, मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं कि मैं क्या और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि खुशी खुशी से तेरे हजूर गुजराने, क्योंकि सब कुछ तो तेरी तरफ से है और तेरे दियों में से तेरे लोगों ने तेरे हजूर गुजराना है। खुदा इसे अपने हजूर कबूल मंजूर फरमाना।
یعنی یہ دولت یا یہ ایمانت خدا کی طرف سے ہے، اور خدا جب آپ کو دولت ایمانت کے طور پر دیتا ہے تو اگر اس امانت میں کوئی خیانت کی جائے، فرض کیا آپ کو 6 لاکھ روپیہ دیا گیا، آپ کو کہا گیا کہ میں 2-4 ماہ کے بعد لے دوں گا، تو جب آپ واپس لینے کا ڈیمانڈ کیا کہ مجھے میرے پیسے دو، تو اگر آپ کو 4 لاکھ روپیہ ملے تو آپ مایوس ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ میں نے تو 6 دیا تھا، اب جب میری ضرورت 6 میں پوری ہونی ہے، یہ مجھے کیوں 4 دے رہا ہے؟ اب کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ دولت خدا کی طرف سے ہے، خدا ایمانت کے طور پر مجھے اور آپ کو دولت سے نوازتا ہے، دولت آپ کے لیے بھی ہے اور یہ دولت خدا کی طرف سے ایمانت بھی ہے۔ اب ایک آسان سی مثال، جتنے بھی ہم جاب کرنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو مہینے کے بعد جو سیلری ملتی ہے، اگر میں کہوں کہ وہ سیلری آپ کے پاس خدا کی امانت ہے، وہ سیلری یا وہ تنخواہ آپ کے پاس خدا کی طرف سے دولت یا ایمانت ہے، تو آپ کیسا سوچیں گے؟ پھر ایمانت تو رکھی جاتی ہے، یوز نہیں کی جاتی۔ اور تو امانت دیتی جائے تسی انہوں استعمال کرو گے، تسی کہو گے توبہ توبہ امانت سے خیانت کی تھی، کافرہ دا کام ہے، میں برا کہلاواں گا میں اگر اس رکھی ہوئی ایمانت دے وچوں کوئی چیز کٹا دیتی، کاٹ لئی، تو برا محسوس ہوئے گا۔ اب وہ تنخواہ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے۔ خدا نے وہ تنخواہ آپ کو ایمانت کے طور پر دی ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ ساری کی ساری ایمانت ہے، اس میں سے آپ کا بھی حصہ ہے، کیونکہ دولت خدا کی طرف سے ہے اور اس دولت کو امانت کے طور پر خدا ہمارے پاس رکھتا ہے، اور ہم نے ان امانتوں کا، خدا کہتا ہے کہ خوشی خوشی سے بغیر درے کیے خدا کے گھر میں آؤ، اور لکھا ہے کہ پوری دائیہ کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور میرا امتحان کرو، میں آسمان کے دریچے کھول کر تم کو برکت دوں گا۔ آپ کی تنخواہ کا 10% جو ہے وہ خدا کی امانت ہے، آپ نے خدا کو ریٹرن کرنی ہے۔ کون کون ہے یہ ہم اپنی اپنی زندگی میں خود جانتے ہیں کہ میں کس طور سے خدا کی ایمانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ کہیں تے وہ بھی لوگ نے جڑی پوری دی پوری ایمانت ہی ہڑپ کر جاندے ہیں۔ اگر پہلے تعلیم نہیں تھی، لیکن آج خدا بول کے بتا رہا ہے آپ کو کہ میری ایمانت کیا ہے۔ خدا کی ایمانت اس تنخواہ کے اندر کیا ہے؟ ایک ایماندار کی بات کر رہا ہوں، کسی بے ایمان دی گل نہیں کرن رہا، ایک مسیحی ایماندار کی بات کر رہا ہوں جس کو خدا آسمان کھول کر تنخواہ سے نوازتا ہے۔ تو اس تنخواہ کے لیے خدا کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس میں سے 10% میرا ہے۔ اگر آپ اس کو لٹائیں گے نہیں تو آپ خدا کی امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے علاوہ یہ نہیں کہ 10% ہے، دیگر ضروریات بھی ہیں۔ کچھ لوگ 10% نہیں دیتے، اپنے دل دے نال ہی طویلہ بنا کے چل جنی کو میرے کو توفیق ہوندی ہے میں انہی کو دے دینا۔ چل فرض کیا ایک شخص کی دہی کی 3000 روپیہ بنتے، ایک مثال ہے، وہ 3000 دے وچوں ایمانت دے طور تے نا، اگر اس 3000 میں سے 500 روپیہ لا کر خدا کے حضور رکھتا ہے تو خدا تو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ 3000 نو چونا لا کے 500 اتنے میرے سامنے میرا بلا نو لان دیا ہے کہ چل خدایا شورا تو ہی پی لے۔ اگر بات غلط ہے تو آپ بول سکتے ہیں۔ یہ تعلیم صرف اس لیے آپ کے پاس رائج کر رہا ہوں یا آپ کو دے رہا ہوں کہ دوسری کلیسیاؤں میں
सीधा सीधा आम लफ्जों में तालीम दी जाती है और दाइए की दे दो, ना दवोगे तो मन मन दे औले पैणगे, ना दवोगे तो घर च बीमारियां आउणगियां, ना दवोगे अम्मा नूं फोड़े निकल आउणगे। वो बंदा डर सहम जाता है, दिल नहीं ओहदा करदा देण नूं, लेकिन जदों वेंदा ना कि इधरों भी मेरे ते हमला होना है, उधरों भी मेरे ते हमला होना है, शायद मेरे घर दे विच बीमारी नचण लग पवे, ओ दिओ ओए खुदा नूं, लेकिन दिलों नहीं, मजबूरी के तौर पर, मजबूरी के तौर पर मुसीबत टालने के लिए दिल के अंदर उम्मीद ये है कि ऐसा करूंगा तो मेरे पर मुसीबत नहीं आएगी। और लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को ते जेड़े खुशी नाल नहीं देंदे चल परा, दूर रह, नजदीक नहीं आना मेरे। क्यों? क्योंकि तूने मेरी इमानत के अंदर खियानत की है। अब खुदा और भी इमानतें आपके पास रखता है। जिन लोगों के पास कुछ रुपए पैसे की बहुतात होती है तो उनके पास जो खुदा की इमानतें हैं वो बढ़ जाती हैं। आपके पास दौलतमंद या आपके पास रुपया पैसा है तो फर्ज किया कि आपके घर के साथ या आपके किसी क्लोजली शख्स को बुखार चढ़ गया, उसने आकर आपका तरला मिन्नत की है कि मैनू कोई 200 रुपया दे दो, मैं बुखार की दवाई ले आऊंगा, और आप उसका तजजिया करते हैं सर से लेकर पांव तक कि ये बहानेबाजी तो नहीं कर रहा या वैसे ही मुझसे पैसे तो नहीं बटोरने लगा। जब आप तजजिया करते हैं, अगर उस तजजिए में सच साबित हो तो आप पर यह बनता है कि आप उसे दुआई के पैसे दें। वो दुआई के पैसे खुदा के तौर पर आपके पास इमानत है। किसी के कपड़े फटे हैं तो आपकी पॉकेट में या आपके कपड़े ज्यादा हैं। यीशु मसीह ने क्या तालीम दी? जिसके पास 2 कुर्ते हैं एक किसी को दे दो, जिसके पास 2 बटवे हैं, यानी बटवे से मुराद बहुते पैसे, पैसों की अफजूनी, पैसों की फरावानी। अब पैसे खुदा की इमानत है। यतीमों, बेवाओं, गरीबों, तंगदस्तों, लाचारों, इन तमाम पर्सन की एहतियाजें रफा करने का हुक्म खुदा ने किसको दिया है? ईमानदारों को, बेईमानों नहीं, ईमानदारों को जो मसीह पर ईमान रखते हैं। अब अगर आप बाइबल मुकद्दस में से हवाला पढ़ना चाहें, पहला तिमोथियुस का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और अमदाद पर मुस्तद रहें। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ मदद कर ली है ना 20 रुपए की भी, तो जिन्नी देर तक मरना नहीं, ਜਦੋਂ भी किसी को मिलना है इनू मैं 20 रुपये देते सन, ऐसी मैं 20 रुपये मदद की थी। ढंढोरा पिट छड़ना रिश्तेदारों के विच भी, महल्ले च भी, इधर भी उधर भी, छोटी जी गल लै इस बंदे की गल करना, कल भुखड़न दे खल मारन डया सी ते मैं इनू पैसे देते सन, और खूह खाते पा छड़ी सारी अपनी तुसा जिन्नी भी मेहनत की या खुदा की नजदीकी हासिल करो। और फिर आगे इब्रानियों का खत पढ़े जरा, उसके 13वें बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। अब ये कुर्बानियां क्या है? किसी प्यासे की प्यास बुझा दी है, किसी मुसाफिर को घर में उतार दिया है, किसी को किराया थोड़ गया तो किराया दे दिया है, किसी को बीमारी आ गई तो उसका इलाज करवा देता है। अब ये वो कुर्बानियां हैं जिनकी बाबत वो कहता है कि सखावत करना ना भूलो, क्योंकि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। खुदा आपकी दायकी देने से खुश होता है, खुदा आपकी शुक्रगुजारी से खुश होता है, खुदा आपके चलने से खुश होता है, खुदा आपकी सखावत से खुश होता है, खुदा आपकी मदद करने से भी खुश होता है। और वो बार बार हमें तलकीन करता है कि भलाई और सखावत करना ना भूलो। अब दूसरा कुरिन्थियों का खत उसके 8वें बाब की दूसरी आयत को पढ़े तो वहां पर एक हैरान कुन बयान है।
وہاں پر رسول فرماتا ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا۔ اب یہ لوگ، بندہ مصیبت جو ہے تو کدی مدد کرے گا؟ آپ خود مصیبت میں ہوں تو آپ کس کی مدد کر سکتے ہیں؟ آپ صرف اپنے آپ کو سنبھالیں گے کہ میں کیسے طریقے اس مصیبت جو نکلا۔ اب وہاں پر لکھا ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں اور ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا، یعنی ایمانداروں کا یہ بیان کر رہا ہے رسول کہ کبھی کبھار ان پر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، بھوک فلاس قید پڑا، تو وہ کہتا ہے کہ سخت غریبی دے وچ بھی، سخت غریبی سخت مصیبت دے وچ بھی اس سخاوت دوسرے نالوں بھی ود کے کرنا شروع ہو، پہلے سے بھی بڑھ کر وہ مصیبت میں اور غریبی میں سخاوت کرتے ہیں۔ اب کتاب مقدس کا یہ جو بیان، آخری بیان ایک دیتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو اور بخوبی سمجھ سکیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک کا یہ حوالہ ہے۔ اگر آپ کان لگا کے سن لیں گے پڑھنے سے زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ اب اس حوالے کے اندر ایک نوجوان کا ذکر ہے، ایسا نوجوان جس کی عمر ابھی 30 سال سے کم ہے، جنہوں اسی پنجابی چشی جوان آنے ہیں۔ ایک نوجوان کا ذکر ہے اور نوجوان تازہ شریعت کا معلم بنا ہے، یعنی عالم شرع ہے۔ اب یسوع مسیح ایک جگہ پر بھیڑ کے اندر ہے، وہاں پر بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور یہ نوجوان شخص جو شرع کا عالم ہے یسوع مسیح کے پاس آ کر لیدگی میں نہیں، اس پورے اجتماع کے اندر یسوع مسیح کو اٹینڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ استاد، میں کون سی نیکی کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، مجھے بتاؤ۔ میں ایک سوال لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ اب یسوع مسیح نے اس کو جواب دیا کہ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر، شریعت تمہارے پاس ہے، شرع کے عالم تم خود ہو۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اب یہ نوجوان شرع کا عالم کہتا ہے کون سے حکموں پر؟ یعنی کہیں راسی بھی اس طرح نہیں کہ اس وقت جانے ہیں، پتہ سانو ہوندا ہے، بس اگلے نو ہی چیک کرنے لیے اسی گل بات کرنے ہوں۔ اب یہ شخص کہتا ہے کون سے حکموں پر؟ ایک شرع دا عالم ہوئے تو انہوں پوچھن دی لوڑ کو نہیں کون سے حکم، انہوں تو انگلہ دے گنے نے۔ اب یسوع مسیح نے کہا یا جواب دیا کہ خون نہ کر، چوری نہ کر، زنا نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے ماں باپ کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یسوع نے جواب دیا تو یہ کرے گا تو ہمیشہ کی زندگی پا لے گا۔ لیکن اس نوجوان شرع کے عالم نے کہا کہ میں ان حکموں پر عمل کرتا ہوں یا میں نے ان حکموں پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ میں ماں باپ کی عزت کرتا ہوں، میں جھوٹی گواہی نہیں دیتا، میں چوری نہیں کرتا، میں زنا نہیں کرتا، میں دوسرے کاموں سے خون نہیں کرتا، بدکار کاموں سے باز رہتا ہوں، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یہ سب کچھ تو میں کرتا ہوں۔ اب یسوع مسیح کا جواب سنیے۔ یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے، غور طلب بات ہے، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا،
اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اب یکدم کسی شخص کو کہا جائے کہ اپنا سارا بوریا بستر گول کر اور کباڑ چ بیچ، پاویں جنگی مرضی بیچ، آ میرے پیچھے۔ بہت کم لوگ ہیں، بلکہ ناممکن سی بات ہے کہ کوئی اپنی پراپرٹی بیچے تو کسی اپنے استاد کے پیچھے ٹر پڑے۔ یہی حالات اس نوجوان کے ہوئے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ نوجوان شرک عالم یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا۔ غم کس بات کا ہے کہ میرا مال اکا ہی نہیں رہنا، میں سب کچھ بیچ دوں گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لکھا ہے کہ وہ نوجوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ پھر لکھا ہے کہ یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے اور اونٹ کا سوئس کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے۔ آج یسوع مسیح ہمارے ساتھ بھی مخاطب ہے۔ آج یسوع مسیح ہم سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ذرا نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 6 باب اور اس کے 6 باب کی 19ویں 20ویں اور 21ویں آیت کو میں آپ سبوں کے لیے پڑھتا ہوں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا، نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہی تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ خدا نے ہمیں دولت امانت کے طور پر دی ہے۔ اب یہ تو ہے دنیاوی دولت، اب ایک روحانی دولت بھی ہے جس کا ہمیں جمع کرنا ہے آسمان پر اس دولت کو۔ زمین پر تو ہر ایک انسان کی توقع ہے، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، یہ خیال ہے کہ میں کوئی نہ کوئی کام کر کے کچھ نہ کچھ روپیہ حاصل کر لوں اپنی ضروریات کے لیے، اپنے گھرانے کی ضروریات کے لیے۔ انسان توقع کر کے کماتا ہے تاکہ وہ آسانی سے زندگی بسر کر سکے، لیکن یسوع مسیح کی یہ تعلیم کہ اپنے لیے زمین پر مال جمع نہ کرو، یعنی سٹاک نہ کرو۔ اگر بائبل مقدس کا مطالعہ کرو گے تو کتاب مقدس دولت کے بارے بیان کر دیے کہ دولت خدا تو دور لے جاندی ہے، دولت مند نوں نیندر نہیں ہوندی، اور بڑی بڑی کہاوتیں بائبل مقدس کے اندر ہیں۔ یہ جو دنیا میں آپ کہاوتیں سنتے ہیں یہ تو صرف سنتے ہیں، آؤ اگر ان کہاوتوں کا تجزیہ کرنا ہے تو بائبل مقدس یہاں پر موجود ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو۔ کیسے؟ زمین پر تو سونا جمع کر لیا، چاندی جمع کر لی، بانڈ جمع کر لیے، گلوں میں پیسے رکھ لیے، بینک میں اپنا بیلنس رکھ لیا، یا کسی نے اپنی امانت بڑھا دی تھی کہ میں سال بعد تو لے لوں گا۔ اب یہ تو زمین کا مال و متاع ہے جس کو ہم جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آسمانی مال و متاع کیا ہے جس کو ہم آسمان پر جمع کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے سونے کے بریسلٹ کو، آپ اپنی سونے کی چین کو، آپ اپنے سونے کی اینٹوں کو جب آپ مرے گئے روزے محشر کے دن جیب چھپا کے سمانا تو سونا لے کے جاؤ گے، یا چاندی آسمان پر، یا روپیہ پیسہ آسمان پر لے کر جائیں گے؟ صرف اور صرف ایک روحانی بدن کے ساتھ آپ کی انٹری آسمانی مقاموں میں ہوگی۔ جیسے آپ ننگ پننگے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے جائیں گے۔ اب کتاب مقدس یسوع مسیح کی بابت بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنے لیے زمین پر مال جمع نہ کرو، اونا کو جمع کرو جنہ کو تسی اپنی زندگی چ استعمال کر لو۔ ارباں خرباں ڈالر چھڑ کے بندے نو ہارٹ اٹیک ہویا، مر گیا، دولت پیچھو جدو وانڈی پہن لگی پھر قتل ہو گئے۔ کیا کام آئی اس شخص کی اتنی دولت جس کو پتہ بھی نہیں کہ میری دولت ہے کہاں کہاں، لیکن اسی دولت کی بدولت اس کے مرنے کے بعد جو تنازع کھڑے ہوئے
وہ بڑے خطرناک ہیں۔ زمین پر مال جمع نہ کرو، اتنا جمع کرو جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ تھوڑا سا پچھلے دور کے اندر چلے جائیں، کسی دیکار کوئی ویاہ رکھدا سی نا، سب تو پہلے سارا پہلا کام ہوتا پتا کی ہوندا سی، فرنیچر والوں ملیے یار کڑی نو کچھ جہیز دینا ہے۔ یعنی یہ چیزیں ایکٹیویٹی ہماری زندگیوں میں اب دور دور نظر آتی ہیں، نزدیک ترین ایسی چیزیں نظر نہیں آتی۔ جب زمین پر مال نہ جمع کرنے کی یسوع مسیح نے تلقین کی ہے تو وہ کون سا مال ہے، وہ کون سی دولت ہے جو آسمانی مقاموں پر جمع کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا نمبر، آپ کی سیلری کا 10%، یہ آپ کو آسمان پر لے کے جا سکتا ہے۔ آپ کی شکر گزاری دی گئی، یہ آپ کو آسمان پر لے کر جا سکتی ہے۔ آپ کا چندہ دیا گیا، یہ آپ کو آسمان پر لے کر جا سکتا ہے۔ آپ کو خدا نے امانت کے طور پر نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں تو مریض شفا پا جاتا ہے، یہ ہے آپ کا مال جو آسمان پر جمع ہو رہا ہے۔ آپ کسی کو بھوکے ننگے کو روٹی کھلاتے ہیں، یہ ہے آپ کا مال جو آسمان پر جمع ہو رہا ہے۔ آپ کسی کے ننگ کو ڈھانکتے ہیں، یہ ہے آپ کا مال جو آسمان پر جمع ہو رہا ہے۔ جب آپ دکھی انسانیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ ہے آپ کا مال جو آسمان پر جمع ہو رہا ہے۔ زمین پر جمع کرو، لیکن اتنا کرو کہ مرن تو بعد قتل و غارت نہ ہوئے۔ مرن تو بعد آج پیو مر جائے یا ماں مر جائے یا دوویں چلے جان تے کئی جیوندے جی بھی گھراں چ حال ہو جاندا، دل کرے 3 مرلے دا گھر ہوئے، 4 بھین بھرا ہون تو آندے نے کڈ تے لکیراں مار حصے گھر دے۔ انسان بچوں نے کبھی کچھ نہیں کیا ہوتا اور دعوے دار بنتے ہیں ایتھوں میرا بھی مرلہ بن ہے، وہ تو میراث ہے۔ آپ کو باپ چاہے میراث دے یا نہ دے، کئیاں نو کرتوتاں دی وجہ تو بھی نہیں لبدی۔ باپ پھر کہہ دیتے ہیں چل تینوں آ کیتا، گورنمنٹ دے وچ جا کے تصدیق کن تحریراں دے دتیاں جاندیاں نے کہ اج تو بعد میرا پتر ہی نہیں، یہ اچھے برے فیل دا میں ذمہ دار ہی نہیں۔ آج تو جیتے جی انسان اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ، اپنی ہی بہنوں کے ساتھ لڑائی کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں میں ایک رتی بھی نہیں کٹ لینی، میں پچھلے پاسے بھی جگہ نہیں لینی، میں فرنٹ دے دینی ہے۔ یعنی آپ کا خون آپ کے ساتھ ہی تنازع کر کے بیٹھا ہوتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے، میرا ہے میرا ہے میرا ہے۔ تو ایک گھر پیو نے جو 4 مرلیاں دا لیا ہے، اگو اولاد نو چاہیے کہ 4 مرلیاں دے کو 3 ہور لے لین تاکہ او آسانیاں کر سکن۔ لیکن سانو کتو 20,000 بھی حصہ لبدا ہوئے نا دنیا نے، یہ کیا تو چھڑنا ہے؟ تو کدے کو لینا؟ پیو کو لو، ماں کو لو۔ آج خداوند یسوع مسیح یہ تلقین کر رہے ہیں کہ اپنے لیے مال زمین پر جمع نہ کرو۔ زمین پر جمع کرنے سے، ایکسٹرا جمع کرنے سے، ضرورت سے زیادہ جمع کرنے سے وہ کہتا ہے ڈکیتی ہو سکتی ہے۔ چور نقب لگاتے اور چرا کر لے جاتے ہیں۔ پڑا پڑا مال زنگ آلودہ ہو کر نکارا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ انسان چرا کر لے جاتا ہے، چور نقب لگاتے ہیں۔ آسمانی مال کی طرف بھی، دنیاوی مال تو 24 گھنٹے ہمارے ذہنوں کے اندر گھومتا رہتا ہے، اور روحانی مال جمع کرنے کی سوچ کی پیاس بڑھائیے۔ آپ دنیاوی تگودو جو کرتے ہیں، دنیاوی طور پر آپ اپنے بدن کو، ذہن کو، اپنے پورے بدن کو استعمال کرتے ہیں، روحانی طور پر اگر آپ استعمال کریں اس ٹائم سے تھوڑے ٹائم میں، لیکن آپ 24 آور کے اندر یوز ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو خدا کے لیے۔ فارمیلٹیز، ویکھو ویکھی،
مال آسمان پر جمع کریں گے تو لکھا ہے کہ جہاں پر تیرا مال ہے وہیں پر تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ مکاشفہ کی کتاب نکالیے، اس کے 3 باب کی 17ویں آیت کو میں آپ سبوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک لودیکیا کی کلیسیا ہے۔ اس کلیسیا کو یسوع مسیح نے خط لکھوایا اور اس کلیسیا کی ناگفتہ حالت جو ہے وہ ان پر ظاہر کی، اور حالت ظاہر کرتے ہوئے 15ویں آیت میں رسول فرماتا ہے، یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تم نہ سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ نہ تو تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اب غور طلب بات ہے، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، یہ ایک انسان کی اپنی سوچ یسوع مسیح بیان کر رہا ہے کہ جب انسان کے پاس 4 پیسے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، میں مالدار بن گیا ہوں، میں کسی تک کی محتاج ہوں، میں کسی کی محتاجی کرنی ہے۔ لیکن انتباہ کن الفاظ ہیں آگے، خبردار کرنے والے، لکھا ہے اور یہ نہیں جانتا، یہ تو جانتا ہے کہ تو دولت مند بن گیا ہے، مالدار بن گیا ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں تو یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت ہے، تو خوار ہے، تو غریب ہے، تو اندھا اور ننگا ہے۔ اب ایک شخص ایماندار اٹھ کے آکے کہ میں دولت مند ہوں، مالدار ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں، تو یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ تو اے نہیں جانتا کہ تو کنا کم بخت، کنا تو خوار، کنا تو غریب، کنا تو اندھا تے کنا تو ننگا۔ 2 چیزاں نے وچ، ایک ننگا پن تے ایک اندھا پن۔ بہت ہی خطرناک سٹیجز ہیں یہ اندھا پن اور ننگے پن کی، لیکن وہ ساری باتیں اس کو کہہ کر کہ تو غریب ہے، اندھا ہے، ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں۔ یسوع مسیح صلاح دیتے ہیں، آج وہ صلاح آپ کی بھی صلاح کاری کرتے ہیں، آپ کو بھی وہ صلاح دیتے ہیں کہ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے۔ اب ایک شخص کی بدنی کنڈیشن کو بڑی وضاحت کے ساتھ خدا کے بندہ مقدس یوحنا رسول نے یسوع مسیح کے الفاظ کو قلم بند کرتے ہوئے ہم پر یہ ظاہر کیا ہے، کیا کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ خدا نے آگ وچ تپایا ہوا سونا، کیا آسمان پر سونا ڈالن دیاں پٹھیاں لگی ہیں؟ یسوع جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے، یہ بھی ایک علامتی زبان ہے، مشابہتی زبان ہے۔ جو سونا ہے وہ انسان کے ایک پختہ ایمان کو بیان کرتا ہے کہ انسان کا ایمان سونے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلا پطرس کا خط، اس کا باب نمبر میرے پاس نوٹ نہیں ہے لیکن میں آیات آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ وہاں پر پطرس رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ آگ کس کو بیان کرتی ہے؟ خدا کے پاک روح کو۔ سونا کس کو بیان کرتا ہے؟ آپ کے ایمان کو۔
آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے. کہتا ہے کہ اپنا ایمان بڑھا، پختہ ایمان مجھ سے حاصل کر، مجھ سے سیکھ، مجھ کو دیکھ، میں حلیم اور فرتن ہوں تو تمہاری زندگیاں آرام پائیں گی. میں تجھے صلاح دیتا ہوں تم مجھ سے روح القدس کی قدرت والا ایمان لے لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے. اور پھر وہ کہتا ہے اور سفید پوشاک لے، تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے. میں نے پیچھے آپ سے بولا تھا کہ یہ ننگا پن اور اندھا پن یہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں. یہاں پر وہ فرماتا ہے کہ مجھ سے سفید پوشاک خرید لے تاکہ تو اپنے برہنگی کی، ننگے پن کی شرمندگی نہ اٹھا سکے. اور پھر کہتا ہے کہ آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما خرید لے تاکہ تو بینا ہو جاؤں جنہی آگے یہ کھا ہوں کہ نہ کو سرما پا آگے وہائے نا. یہ روحانی بات ہو رہی ہے، یہ روحانی سرما ہے، اور یہ سرما جو ہے خدا کا کلام ہے. اور جب یہ آپ کی آنکھوں میں پڑتا ہے تو آپ کی روحانی عقل، آپ کی روحانی آنکھیں روشن کر دیتا ہے. بینائی روحانی آپ کی بحال ہو جاتی ہے. آپ اچھے برے کی تمیز کرنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ اس سے سرما خریدتے ہیں، پوشاک خریدتے ہیں، سونا خریدتے ہیں. یہ سب آپ کی روحانی ترقی کے لیے. کون کہتا ہے کہ انسان کی روحانی ترقی نہیں ہوتی؟ انسان کی روحانی ترقی ضرور ہوتی ہے اگر انسان اپنے آپ کو اس سرکل کے اندر استعمال کرنا شروع کرے. پانا پڑھی تے وقت میں پڑھی، کدی بائبل دے نیڑے نہیں لگے ہوئے تے کر دے ہوئی اتھے لیکچر بیان. کون بغیر کلام کو پڑھے؟ جدو پڑھنا نہیں تے انہوں بیان کی کرنا ہے؟ ٹکونسلے ہی مارنے نا. پھر ادھر ادھر دیاں گلاں آج پادری لیکچر دینا شروع کرن تو کلیسیا دی کوئی نہ کوئی پٹھیاں سدھیاں چنگیاں مندیاں گلاں کر کرا کے کلام مکا چھڑ دے. کدی کسے گوجرے دی مثال دے چھڑی، کدی گوانڈی دی مثال دے چھڑی. ایک دو گولیاں رکھیاں نے ہر قسم دے بیمار دے لئی. اگر کوئی کینسر دا مرض ہے انہوں ڈسپرین دے دیتی ہے. اگر کوئی خسرے دا بیمار آ گیا انہوں بھی ڈسپرین ہی دے دیتی ہے. اگر کسی نے کوئی چوٹ لگ گئی ہے انہوں بھی ڈسپرین ہی دے دیتی ہے. انج دے ڈاکٹر نے ساڑھے پلپٹاں دے کھلون والے ڈاکٹراں دی گل کر رہے ہیں کہ جڑی کوئی ایک ادھی گولی یا ایک دو گولیاں دی سمجھ دے وہ ڈاکٹری پیشہ یا میڈیسن پیشہ یا روحانی میڈیکل سسٹم بڑا وسیع ہے. دوسرے نمبر پر ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ہے، وہ ہم تو ظاہراً انسان کو دیکھتے ہیں. میڈیکل سٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کے اندرون کو مکمل طور پر جانتا. سانو یہ نہیں پتا کہ ساڑھے پھپھرے کتھے نے، ساڑھے گردے کتھے نے، تیلی کتھے ہوئے، پتا کتھے ہوئے، دل کتھے ہوئے یا اور چیزیں. لیکن وہ اندرون سے جانتے ہیں اور بیرون بیٹھے ہوئے بتا دیتے ہیں کہ وہ ایتھے کی درد ہوں رہی، ہاں گردے دی درد ہوں رہی، ایتھے درد ہوں، ہاں دل دی درد ہوں رہی. یعنی جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تجزیہ کر کے بھانپ لیتے ہیں کہ اندر ہے کی یہ. تو جڑے سٹوڈنٹ نہیں ہوں گے تو پھر نیم کی ہمتے خطرہ ہی جان. اور کسی نے شاید سارے فلم دیکھی ہو، مونا بھائی MBBS کیسے علاج کرتے ہیں وہ کوئی ٹیکہ لایا انہیں کسی نے گلاں دے نال ہی بندے بیمار ٹھیک ہو گئے، ماحول بنان دے نال بیمار ٹھیک ہو گئے نے. اینو اسپرچویلٹی لیول تے میں گل کر رہے ہیں، صرف ایک فلم دی مثال دے گئے جو کو سارے ویکھی ہونی. اور اس طرح سے جب آپ کسی کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں تو کی گل ہے منا بھائی MBBS فیمس نہیں سی ہویا، لوکاں دا چہیتا نہیں سی بن گیا، ڈاکٹرز دا، نرسز دا. تو تسی بھی اس طرح بن سکتے.
اگر تسی بھی اس طرح روحانی معیار کو بڑھانا شروع کرو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کی شریعت کے بنیادی احکام، بنیاد سے مراد ہوتی ہے پہلے کو 10 قوانین، اور میں اتھوں تک بھی کہہ سکنا کوئی یار جے 10 نہیں جے مننے جاندے ایک ہی من کے ویکھ لو، جے وہ من کے ویکھو گے تو وہ دے کو تھانوں نفع ملیا تو باقی 9 بھی ہولی ہولی منیا جی نفع بڑھتا جائے گا، نفع بڑھتا جائے گا، لیکن اتنا وقت ہے کس کے پاس؟ وقت کو نکالیے، وقت بھی آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس وقت جو امانت کے طور پر آپ کے پاس ہے اس میں بھی آپ خیانت کر رہے ہیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے کوئی 1 منٹ بھی خدا کے لیے نہیں نکالتے تو آپ جو وقت آپ کو امانت کے طور پر دیا گیا ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس امانت کو اس طور سے استعمال میں نہیں لا رہے۔ خدا نے ہمیں دولت کی امانت سے نوازا ہے، خدا نے ہمیں نعمتوں کی امانت سے نوازا ہے، خدا نعمتیں ہمارے پاس خدا کی امانت ہیں۔ کئیوں کو خدا نے نعمتیں دی، انہوں نے چال چلن ٹھیک نہیں سی، وہ خدا کے نزدیک زیادہ وقت نہیں گزارتے تھے، خدا نے ان نعمتوں کو وہیں پر سٹاپ کر دیا۔ اور جو لوگ اسی یعقوب کی بابت میں کہتا ہوں کہ اس کو سارے شاگردوں میں سے ابتدائی کلیسیا میں سے جو ٹائٹل اس کو دیا گیا اونٹ کے گھٹنوں والا، کہ ایسے اونٹ جیسے گھٹنے کہ 24 18 گھنٹے یسوع مسیح کا بھائی جو اس کو کبھی کبھار مارنے پر بھی تل جاتا تھا، کبھی کبھار پاگل سمجھ کر سنگلیوں کے ساتھ باندھ ڈالتے تھے، طنز کیا کرتے تھے، وہی یسوع مسیح پر ایمان لایا تو اس کی دعائیہ زندگی کا سسٹم دیکھیے کہ لوگوں نے اسے اونٹ کے گھٹنوں والا کہنا شروع کر دیا۔ اگر آپ بھی گھٹنوں کے بل ہوں گے تو آپ کے بھی گھٹنے اونٹ کے گھٹنوں جیسے بن جائیں، اور آپ بھی بہت بہت ٹائم دعا میں صرف کر سکتے۔ دعا کتنا کو ٹائم لگتا ہے؟ ایک گل دسو، رات کو جب ہم سونے لگتے ہیں وافر ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن ادو چگلیاں بخیلیاں ادھر ادھر دیاں یا گپ شپ یہ اسی ٹائم کٹ چڑنے، رب والی گل کوئی بھی نہیں، نہ سویرے نہ شام۔ جے سویرے اٹھے ہیں اما اپنی دعا کر لیے، ابے اپنی کر لیے، پترا تیاں پتہ نہیں کیتی بھی ہے کہ نہیں کیتی، سارا دن لنگ گیا، شامی پھر اسے سرکل سے روٹین۔ اسی اپنے اس سرکل تو باہر آنا ہی نہیں چاہتے۔ اٹھو، روٹی کھاؤ، گلا باتیں کرو، شام پئی کھیس لو تے سو جاؤ، پھر اگلا دن وہی روٹین۔ بدلیں اپنے آپ کو، تبدیلی لائیں، یہ نہیں کہ سارا کچھ ہی بدل دے، رتی رتی چھوٹی چھوٹی چیزیں تبدیل ہوتے وقت لگ جاتا ہے۔ آپ بہت نہیں تبدیلی لا سکتے تو کسی ایک چیز میں اپنے آپ کو تبدیل کر کے دیکھیں، اور دیکھیں تو صحیح۔ نراؤ جڑے کوئی چھٹے پھوکے کرسچن ہوندے نا، ان پوچھے نا تو بڑے دن تک نہیں گرجے ہوندا، اور لو جی گرجے جا کے بھی گناہ ہی کرنے تو پھر میں جاندا ہی نہیں۔ میں کہتے تو نہیں جاندا کہ میں گناہ گار ہاں تے گناہ کرنے والے دا کوئی حق نہیں کہ وہ گرجے جائے۔ اس طرح شیطان نے مت ماری ہوندی ہے انسان دی کہ انہوں یہ نہیں پتا کہ ایمانداراں تے جانا ہی جانا ہے، اور نہ جائے گا تو گھر بہ کے 8 گھنٹے اپنے گھٹنے وال لا لے گا، انہوں تو کریڈٹ لب گیا۔ یہ چرچ، یہ عبادت گاہیں ایکچول گناہ گاروں کے لیے بنی ہوئی ہیں۔ اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اگر زندگی میں آرام و آسائش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اینی قوانین پڑھ کے سنائے نے، کسے ایک قانون نو جڑا بھی تانوں چنگا لگدا ہے
ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਡਿੱਗਿਆ ਖੋਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਘਮਿਆਰ ਤੇ। ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ ਆਪ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। اور جب آپ اپنے آپ کو خدا کے لیے استعمال کرو گے، کیڑا بندہ وہ ایمان دے نال خدا کو نہ منگے تے لازم ہے اگر آپ کا ایمان پختہ ہے تو خدا کنڈی دے ہاتھ رکھ کے کھلوتا آ جائے۔ ٹچ سسٹم جڑے تسی آج نہیں کرتے نا، خدا بھی صرف انگل لاندہ تے بوہا کھل جاتا ہے، تو او دے خزانے جڑے نے وہ انے کو بھرے نے جنی دیر تک انہیں منہ نہیں نہ بند کرنا، خزانہ نکل دے ہی رہنا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو ہر اتوار کسی نہ کسی طرح سے آپ کی روحوں کی اور آپ کے بدن کی تازگی کے لیے خدا کے کہنے کے مطابق خدا کے دیے ہوئے الفاظ میں سے آپ سبوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اور آبشار کس کس نے دیکھی ہوئی ہے؟ اور پہاڑاں دے اتو کر کے پانی ڈگدا ہوئے تھلے ویکھیا کسے؟ آبشار کا نہیں پتا۔ کئی دفعہ بہت بڑی بڑی اونچی اونچی ہائٹ سے پانی نیچے گرتا ہے اور اکثر اس پانی کے نیچے پتھر ہوتے ہیں، تجربے کی بات ہے۔ اب جو پتھر اس گرتے پانی کے نیچے پڑا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ 24 گھنٹے وہ پانی میں ہی رہے گا۔ اب اس پانی برستے یا اس آبشار کے گرتے پانی کے نیچے سے پتھر اٹھا کر اس کو توڑ کر دیکھیں تو وہ اندر سے خشک ہوگا، پاوے 20 سالوں تو کیوں نہیں ہوتے پیا۔ کہتے میری تواڈی حالت اس آبشار دے پتھر ورگی تے نہیں، اگر اس پتھر ورگی ہے تے سانو یسوع مسیح دی گل یاد کرنی چاہیے کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ اونج بھی بندے نو خشکی ہو گئے نا تو وہ بھی میڈیکلی لحاظ نہ ٹھیک نہیں۔ تے دوسرے نمبر تے کو مثال تمثیل بھی دیتی جاندی ہے، جدو بندہ کو بہت ہی چڑھ چڑھ کے گلاں کر تو آندا ہے خشکی ہو رہا ہے۔ یعنی خشکی ویسے بھی انسانی بدن کے لیے یا انسان کے لیے ٹھیک نہیں، تر و تازگی ٹھیک ہے۔ تو وہ تر و تازگی خدا کے پاک روح کے ذریعہ سے اس کے حکموں کو ماننے میں آپ کو ملتی ہے۔ آپ کے بہت بڑے بڑے کام ہیں، حل کیوں نہیں ہوتے؟ ایمان نہیں ہے۔ ایمان دے لو اٹھ دیے ہوا دے نال پھوک وجدی اور پھر بہ جاندی ہے۔ یعنی دنیا دا فریب، دنیا دا فریب تو مراد کی ہے؟ بیج بون والے دی تمثیل دے بارے کون کون جانتا ہے؟ ہن او آیت بولو جڑی میں بولن دیا سا وہ کتھے کر کے بھی اودے وچ پیرے چاہے گی؟ کوئی پتھریلی زمین چ ڈگیا ہے، کوئی زرخیز زمین چ ڈگیا ہے، کچھ جھاڑیاں دے وچ ڈگیا ہے، کچھ رستے چ ڈگیا ہے۔ 4 کنڈیشناں دے وچ 4 ہی ایسے نال کریڈٹ دیتے ہیں یا سمجھایا گیا ہے کہ آندا ہی جب یہ سورج نکلدا جڑے راہ دے کنارے ڈگے نے، وہ آندا ہے کہ جدوں انسان دے وچ دولت دا فریب تے ادھر ادھر دیاں گلاں ہوندیاں نے تے اے او وے جڑا راہ دے کنارے گڑیا ہے تے دھوپ نکلی ہے تے ساڑ پہنچ گیا ہو گیا۔ انسان کے پاس میرا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے تو میں نے کڑن محسوس نہیں ہوئے گی، نہیں کڑتے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، انتظار کرو خدا کا۔ آپ سے 10 منٹ نہیں انتظار ہو سکتا، 10 گھنٹے نہیں ہو سکتا، 10 دن نہیں ہو سکتا۔ آپ جس ایمان پر کھڑے ہوتے ہیں اگلے سیکنڈ میں دھڑم کر کے گر جاتے ہیں۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ خداوند ہی خدا ہے جو آپ کا خدا ہے۔
اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو وہ بولے گا ضرور، لیکن وہ آندے نے بول دیے بوٹی بلانا والا نہیں۔ اور اگر آج آپ پھر بھی اپنی زندگیوں میں کوئی چینج، میں یہ نہیں آتا کہ بالکل ہی اپنا رنگ چٹا دے کالا کروا لو، چینج یہ نہیں، چینج اسپرچول ایکٹیویٹی دیئے، روحانی طور طریقے، روحانی قواعد و ضوابط، روحانی اصول۔ آپ ابتدائی کلیسیا کو دیکھ کے کون کہتا ہے کہ میرا گھر بیچ کے پیسے دے دے انہوں جا کے، اور ہر ایک کو مشترک ایک جیسی چیزوں سے، جے کسے ال شنیل دی رضائی دیتی گئی ہے تو 100 بندہ انہوں نے 100 نو شنیل دی رضائی دی۔ اے نہیں کہ ایک نے الیکٹرک رضائی لئی ہے اور سوچ لاندہ ہے سردیاں منٹ چ گرم ہو جاندہ ہے، تو ایک بندہ انہیں 20 منٹ لا کر رضائی گرم کرنی، انہیں دے چاہ کملا جائے کوئی دے ڈیتھ نہ ہو جائے۔ یعنی یکسانیت، برابری، ایک جیسا، اسی ایک جیسا اپنے گھر دے بھی نہیں سمجھ دے، اتھے اسی آنے میں ماں میں اباواں، تو باہر معاشرے چسی کس طرح سمجھا گے؟ اتھے تو سگو بہتا ہی چڑھا گے، اتھے تو بہتا اسی اپنا اثر بہاواں گے کہ میں کچھ ہے نا، میرے نال کو کاٹے، پاویں کو بی بی ہے تو پاویں کو بندہ ہے۔ دونوں طرح سے یہ معاملات چلتے ہیں، اور جب یہ معاملات آپ کی زندگی میں رک جائے نا، کسی ایک چیز دے اتے فوکس کرو، کم از کم کسی چیز نو اپنان دی کوشش کرو، جے انہوں کو سی آندے ہونا کہ اپنانی نہیں، انہوں کو 2-4 دن کر کے ویکھ لو، انہاں 2-4 دنوں دے وچ جڑا تجربہ حاصل ہوئے گا، اس تجربے دے اتے قائم دائم ہو کے زندگی بسر کرو اس اصول دے۔ لیکن جب ہم کسی چیز کا تجربہ ہی نہیں کریں گے، کسی چیز کو استعمال میں ہی نہیں لائیں گے، تو آکھاں گے آپ بیٹھا ہوں، وہ آکھیا ہے کہ میں کیڑے نوں پتھر چ دے چھڑدا، ہن 10 شانی اسی کو پتھر چ تے نہیں نہ بیٹھے، اسی تے پتھر چکن والے ہیں، اسے پتھر دے نال اسی اپنا فائدہ کر لینے ہیں، بلڈنگ بنا لینا، اسے نوں جو کسی دے ماریا ہوئے سر چ وہ دی تباہی لا چھڑا گے۔ سو میرے بہنوں اور بھائیوں، کچھ نہ کچھ اگر شریعت کے اصول یا شریعت کے قوانین 613 ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر، اور مسیحی شریعت کے کچھ 100 سے ابو ہیں، اور آپ پر لاگو ہے اخلاقی شریعت اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، کٹو کٹ تو آڑے تو بھی کوئی 300-400 قوانین نے، 300-400 گلاں نہیں بن دیاں بھئی، اور ایک تے وچوں بنا کے دیکھو، انہاں وڈا وسیع تواڈے کول سسٹم ہے، انہاں وچوں کسے ایک چیز نوں تے پک کرو، ارادہ کرو میں تجربہ کر کے، تجرباتی زندگی ہے۔ روحانی بندے دے بارے میں ہے کہ پس تجربہ سے معلوم کرو کہ خدا کی مرضی کیا ہے، تجربہ ہوئے گا، مشاہدہ تجزیہ ہوئے گا، تو پھر ہی معلوم کرو گے نا، تو جے تجربہ ہی نہ ہویا تو پھر کی، پھر وہ بابل تیری میری تھو، رب اتھے چپ کر کے بہ رہے گا، اسی اتھے تھلے کوڑ دے رہا ہوں، وہ تو اس وقت بولے گا نا جب اس جیسا مزاج آپ بنا کے کسی نہ کسی ایک قاعدے کے مطابق اس کے پاس جائیں گے، تب وہ بولے گا۔ خدا نو کوئی گھاٹا نہیں جے گھاٹا سا نہیں پہندا ہے، آندے نے بندہ بہتا ہی چڑھدا ہوئے، آندے نا کوئی نہ سڑ خون سڑ دئی۔ اب اکثر ماواں پیو جڑے نے یہ اپنے بچیاں نوں مقولہ آندے ہوندے نے، تے یسوع مسیح نے ساڈے لئی خون دتا ہے، اپنے خون تے ساڑ دیو تے نال اودے نوں کیوں ساڑن دی کوشش چوندے ہو؟ اس خون دی قیمت نال تسی خریدے گئے، او خون قیمت دے طور تے ادا کیتا گیا ہے۔ اور گلاں سیدھیاں پنجابی چ اس لیے کرنا کہ سمجھ آ جان، اور آؤندیاں بھی نے، تے جے اتھے ہی میں کو انگریزی دے 4 ٹوٹے بھجے لفظ نال بول کے کو کلاسیکل اردو بول چھڑا تے یقین منو کسے نوں بھی نہ سمجھ آئے، کسے نوں بھی نہ آئے سمجھ۔ وہ دی وجہ کی ہے کہ اس سسٹم دے نال اسی
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਓਏ ਆਹ ਤੇ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ 'ਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੈ ਤੋ ਬਹੁਤੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਢੇਗੇ ਲਾ ਦੋ, ਉਹਨੇ बेईमानी करनी। खुदा उन सानू इंज करने की तौफीक बख्शे और आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको अपनी बरकत से